نہ ہی گناہ ہو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یہ کل بھی آپ نے سنا، ایک حدیث میں آیا ہے قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں۔ اس میں ہے نا من حج للہ، کہ اللہ کے لیے کوئی حج کرے۔ اللہ کے لیے حج کرنے کا مطلب ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ حاجی لوگ میرے کو بلائے یا لوگ میرے کو جانے پہچانے، تو فرمایا کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے قریب کہ امیر جو لوگ ہوں گے پیسے والے، وہ حج کس کے لیے کریں گے؟ جیسے لندن پیرس جا کر کے لوگ سیر و تفریح کر کے آتے ہیں، تاج محل گئے، کبھی ادھر گئے ادھر گئے، ایسے ہی چلو حج کو بھی جا کے آتے ہیں۔ اور میری امت کا متوسط طبقہ، فرمایا متوسط طبقہ مڈل کلاس والے، یہ امیر لوگ اس طرح، مڈل کلاس والے فرمایا تجارت کی غرض سے حج کرے گا۔ ان کا کام ہی کیا ہے؟ بزنس کرنا، یہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے، کچھ ادھر سے لے کر آئے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ادھر سے لے کے گئے، وہاں ڈیمانڈ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں چاول لینے گئے تو بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے چاول لے کے جانے کا، یہاں سے گیہوں لے کے جانے کا رقم میں ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ لے کے آنے کا۔ اب تو بادشاہ کھجور، پانی، باقی سب چیزیں ہر جگہ ملتی ہیں، وہاں جو سستے میں ملنے والی چیز ہے کھجور پانی سے اولا کر کے اس غرض سے حج کریں۔ علماء شہرت کے لیے حج کریں، فلاں مولانا صاحب 4 حج کیے، فلانا مولانا مفتی صاحب 5 حج کیے، یہ 15واں حج، یہ 20واں، یہ 25واں، شہرت کے لیے علماء کیا کریں؟ آپ سے حج کریں۔ اور غریب لوگ فرمایا بھیک مانگنے کے غرض سے جائیں گے، یہ بھی زبردست ہے، کیا پیسہ ملتے بنا بھیک مانگنے جذبہ ہوتا ہے، کیا نہیں بولے تو وہاں 1 ریال تو دے کم از کم، کچھ لوگ بولتے ہیں 10 ریال دے 5 ریال، بھیک مانگنے والے وہاں پر بھی جا کر کے بھیک مانگتے، اس کے لیے بھی جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ انڈیا والوں کو موقع ملتے کہ نہیں؟ وہاں افریقن کنٹری والے بہت آنے کا، سوڈان اور کچھ وہیں کے رہتے ہیں۔ خیر آپ 100 رہتے ہیں، 1400 سال کا رہتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، اللہ بہتر جانے کون کس غرض سے جاتا ہے۔ ہمیں بہرحال سبق لینا ہے، ہمیں جب بھی جانے کا موقع ہو صرف اللہ کو راضی کرنا اور کوئی اس میں نیت کا۔ علماء نے لکھا ہے جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں، اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وہ حج کے ساتھ تجارت کرنا، کسی کو، کسی مولوی صاحب کو یا کسی دیندار ایک صاحب حج بدل کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، میں نے بولتا جا تو، لیکن میرا ایک مہینہ جاتے ہیں، اس میں 1 مہینے میں میں بہت کچھ کما بھی سکتا ہوں، میرا بہت کچھ نقصان ہوتا ہے، تو میرے کو کیا ملے گا؟ حالانکہ ایک چانس ہے اللہ کا گھر دیکھنے کا، حج کرنے کا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن اس کو اس سے کوئی لینا دینا ہے، ایسے حج کتنے کرتے ہیں جب کیا ملے گا ایسا۔ تو حج بدل اگر کوئی اجرت لے کر کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ آدمی بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے حج نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے حج کر رہا ہے، ویسے بھی نہیں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے سلاطین بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے، غنی اور مالدار لوگ تجارت کی غرض سے کریں گے، فقراء مسکین سوال کی غرض سے، اور علماء شہرت کی وجہ سے۔ ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں، پہلے حدیث میں جو غنی بتائے گئے ہیں ان سے اعلیٰ درجے کے غنی مراد ہے، جن کو دوسری حدیث میں سلاطین سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کو اس حدیث میں غنی سے تعبیر کیا ہے وہ سلاطین سے ذرا کم درجے کے۔ ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک جماعت آئی جو اپنے اونٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عراق کے لوگ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حج کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی اور غرض نہیں تھی، صرف حج کرنے کے لیے؟
مثلا اپنی میراث کا کسی سے مطالبہ یا کسی قرضدار سے روپیہ وصول کرنا یا کوئی تجارتی غرض، انہوں نے عرض کیا کچھ نہیں، کوئی دوسری غرض نہیں، صرف حج کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، یہ کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آیا اثر نو عمل، دوبارہ شروع سے کیا کرو تم عمل کرو، یعنی پہلے سارے گناہ تمہارے کیا ہو گئے، اب معاف ہو گئے، اب تم کیا کر رہے ہو، کوئی نئی زندگی تمہاری، اب تمہارے نام اعمال میں گناہ بولنے کی چیز نہیں، سمجھ، یعنی نیکی ہی نیکی، اب پھر سے کیا کرو، نئی زندگی تمہاری شروع، حج بھی کرنی پڑی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے برابر سے رہے گا، دین پر عمل کرتا رہے گا، سیدھا جنت میں۔ لیکن کیا کریں، کچھ لوگ جا کر الٹا کر کے آئے، حج کرنے سے پہلے ذرا برابر تھا، حج کرنے کے بعد تو اور کیا ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں اللہ کے بعد، یہ ان کے حج کے مردود ہونے کی علامت ہے۔ اگر حج مقبول ہوتا نا تو زندگی میں چینجز آتے، ایسے ہی۔ دوسری حدیث بالا میں ہے کہ اس میں رفث یعنی فحش بات نہ ہو، اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت شریفہ میں فلا رفثا گزر چکا ہے، علماء نے لکھا ہے ایک ایسا جامع لفظ ہے، کلمہ ہے، جس میں ہر قسم کی لغو بیہودہ بات داخل ہے، حتیٰ کہ بیوی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہے، حتیٰ کہ اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ کے اشارے سے بھی کرنا یہ بھی داخل ہے، اس قسم کا ذکر شہوت کو مارتا ہے۔ احرام کی حالت میں جیسے آدمی ہوتا ہے، بیوی سے بھی کیا نہیں کر سکتا، تب صرف اور صرف اللہ کی محبت، عشق، محبت، صرف اللہ اللہ اللہ، بیوی بچے کسی کا بھی کوئی خواہش نہ ہو، بیوی ساتھ میں ہے لیکن اس کے بارے میں دوسرے سے دھیان دینے کا، محبت وغیرہ دوسرے کو دھیان دینے کا مطلب کہاں ہے، گئے تھے ساتھ میں واپس آیا تھا اکیلا نہیں، وہ مولوی صاحب بولے اس کا بھی دھیان رکھنا نہیں، پورے پیچھے بھی وہاں ڈھونڈ رہی ہے میرا برف کا ہے، دھیان دینے کا مطلب وہ تو اس لیے باقی حفاظت کے لیے ساتھ میں جانا، ساتھ میں آنا، یہ تو بہت پریشان ہو، جس دروازے سے گئے اسی دروازے سے واپس آئے، ورنہ کتنے کے لوگ دروازے سے گھستے بعد میں آتے ہوئے پریشان ہو، کیوں ان لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ پڑا کہ ہم کہاں سے داخل ہوئے، بڑی مسجد ہے نا یار، یہ بڑی مسجد روز روز بڑھ رہا ہے، ایک وقت لاکھوں لوگ اس میں نماز پڑھ سکتے، جیسے 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 کیا بول رہے ہیں چوڑی ہوتی جا رہی مسجد، ویسے ویسے دروازے بھی دور ہوتے جا رہے، جس دروازے سے داخل ہوئے اسی دروازے سے آئے بچے، نہیں تو پورا دن آپ کا اسی میں جائے، اس لیے جب بیوی کے ساتھ حج کرنے جا رہے صحبت وغیرہ کی بے حیائی کی بات نہیں کریں گے، باقی حفاظت وغیرہ ساتھ میں لے جانا، لے کے آنا، اب تو ماشاء اللہ موبائل ہے، لیکن ابھی سننے میں آیا موبائل یہ جب جامر وہ رکھتے ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی لائیو وغیرہ ویڈیو نہ بنا سکے، اتنا سب اللہ کی حکم کی نافرمانی کر تصویریں کھینچتے ویڈیو بناتے، اچھا ہے، یہ فون کرنے کے لیے آپ باہر رکھتے ہیں، اندر نہیں، موبائل جام ہے، ٹاور لگتا نہیں۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ فسوق یعنی حکم عدولی، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ بھی قرآن پاک کی آیت مذکورہ میں گزر چکا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے، جس میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ہے، خاص کر کے حج کے زمانے میں احرام کی حالت میں حج کرنے والے جھگڑا نہ کریں، یہ جھگڑے کی نوبت بہت آتی ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ٹینشن ہے، اور ایک بھی جلدی میں رہتا ہے، ہر ایک کے اوپر اس ٹائم پہ اگر کچھ بھی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے نا آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہونے کا سب چانس ہے، اس ٹائم پہ ذرا بھی سوچتا نہیں کہ حاجی ہو گئے حج کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے مہمان ہیں، وہ بھی اللہ کا مہمان، کچھ بھی نہیں سوچتے، بس میرے کو اس نے کیوں ٹچ کیا، میرے سے آگے وہ کیوں بڑھا، میں تو لائن میں ادھر تھا، وہ لائن چکا کر کے کیوں آگے، ہر ایک کی جلدی رہتی، ایسے میں جھگڑا ہونے کا 100% کیا ہوتا ہے چانس ہوتا ہے، اس لیے اسپیشل قرآن کریم میں کہا ولا جدال فی
حج میں کبھی جھگڑا نہ ہو، جھگڑے کی نوبت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی بات ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کی شکلیں، صورتیں، اسباب، سہولتیں پیدا فرمائے۔ جن لوگوں نے حج کیا اللہ دوبارہ حج کرنے کی توفیق دے۔ اب جو مسلمان اس سال دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، آمین۔